اور خطبے میں معاذ اللہ سخت الفاظ بولے، کذاب ابن کذاب کہا، تو اس مجمع میں ایک ضعیف العمر صحابی حضرت عفیف جن کا نام ہے، وہ نابینے تھے، عمر رسیدہ، بڑھاپے کا عالم ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ اس بڑے مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا، اے ظالم، خدا سے ڈر، جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے، اور سن یہ سچے تھے، ان کا باپ بھی سچا، ان کا دادا بھی سچا، ان کا سارا خاندان سچا ہے، دین سچا ہے، نانا سچا ہے، تو جھوٹا ہے اور جھوٹے باپ کا ہے، جھوٹے بادشاہ کا تو ملازم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا تو اپنے چیلوں کو کہا کہ اس بابے کو فوراً تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ وہ صحابی رسول جو نابینا تھے حضرت عفیف، ان کو چوک میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، اور وہ بھی عظمت آل رسول پہ جان دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے چلا دمشق کی طرف، یزید کے دربار کی طرف۔ اب یہ قافلہ نورانی یزید کے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ ایک منزل فیصلہ انہوں نے فاصلہ طے کیا، تو ان کے لیے تو نہ روکا گیا، لیکن وہ جو ایک دستہ ساتھ تھا، انہوں نے اپنی عیاشی کے لیے اس قافلے کو ایک منزل پر جا کے پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو اس دمشق کے بازار سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ ایک کلیسا کے پاس جب پہنچا تو وہاں ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ اصحاب کاف کا واقعہ پڑھ رہا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ یہ آیات تلاوت کر رہا تھا۔ رب کریم نے امام علی مقام کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام کا سر انور نوک نیزہ پر ہے، اور آپ امام علی مقام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، بے شک اصحاب کاف کا واقعہ عجیب ہے، کوئی شک نہیں اس کے عجیب ہونے میں کہ 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے، پھر وہ زندہ ہوئے، کلام کیا، کھایا پیا، سارے معاملات کیے، وہ بھی عجیب تھا۔ پر ابن حسین بن علی، ان کا جو واقعہ ہے یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اس واسطے کہ دھڑ کربلا میں ہے اور سر کوفہ دمشق کے بازار سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اس وقت یہ تلاوت فرمائی اور وہاں پڑاؤ کیا گیا۔ اس گرجے کا جو راہب تھا اس کو بھی کچھ انتظار تھا۔ اس نے دیکھا کہ نورانی صورت، سونا چہرہ، یہ نوک نیزہ پہ اور لوگ نیچے جا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ ایک سودا کر لو، 10,000 اشرفیاں مجھ سے لے لو، اور یہ سر مبارک امام علی مقام کا جس سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں، گرد و غبار بظاہر اوپر چڑھی ہوئی ہے، اس کے باوجود نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے دے دو، میں اس کو رکھتا ہوں، جب تم صبح چلو گے نا تو مجھ سے لے لینا، اور ساتھ 10,000 اشرفیاں پیش کرتا ہوں۔ تھیلے بھر کے اشرفیوں کے ان لالچی کتوں کے حوالے کر دیے گئے۔ رات بھر اس نے امام علی مقام کے سر انور کو غسل دیا، خوشبو لگائی، باادب کسی جگہ پہ رکھا، ساری رات ان آپ کا دیدار کرتا رہا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد تمام تاریخ نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات جب گزر گئی تو اس کے دل کے پردے اٹھ گئے، اس کی آہوزاری، اس کا یہ ادب کرنا رب کو اتنا منظور ہو گیا کہ اس نے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے سر انور سے لے کے عرش اولا تک کوئی نورانی مخلوق ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ بس وہ دیکھتا گیا، دیکھتا رہا، رب نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اس نے امام علی مقام کے سر انور کی یہ کرامت دیکھی تو کہہ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اور تعظیم، پھر ساری زندگی اس نے وہ راہ پناہ چھوڑ دیا، کلیسے کو خیر باد کہہ دیا، ان سے لیا ہوا مال ان کو دے دیا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا پھر ساری زندگی اہل بیت اطہار کا غلام ہی رہا۔ صبح جب ان کو سر مبارک دے دیا گیا، انہوں نے قافلے کو آگے چلایا، تو پھر انہوں نے وہ پیسے بانٹنے کے لیے جب تھیلے کھولے تو ان کے اندر جب لیے تھے تو اشرفیاں تھیں، جب کھولے تو وہ کنکر اور ٹھکریاں بن چکے تھے۔ غور کرو کیا کہہ رہا ہوں، جب لیے تو اشرفیاں اور جب کھولے تو وہ کنکر اور ٹھکریاں بن چکے تھے، اور ان کے اوپر قرآن شریف کی 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت کریمہ ایک طرف لکھی ہوئی تھی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظالموں کے انجام سے بھی اللہ باخبر ہے اور وہ اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف ان اشرفیوں کے دوسری جانب یہ آیت پاک لکھی ہوئی تھی کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالم لوگ دیکھ لیں گے کہ انہیں کیسی سزا دی جاتی ہے۔ وہ حیران ہو گئے۔ اب حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتے چلتے یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے جشن منایا، ڈھول باجے منگوائے اور فتح کا جشن منایا۔ لیکن یہ نورانی قافلہ جب وہاں یزید کے دربار میں پہنچا تو پہلے اس نے ایک منافقانہ حرکت کی، چاپلوسی، اور سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا اگر ملاقات ہو جاتی تمہارے والد گرامی کی میرے ساتھ تو پھر ممکن ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آتی، اور خدمت کشامد کرنے لگا۔ لیکن سیدہ زینب بنت علی، وہ شیر خدا کی شیر دل بیٹی، انہوں نے وہاں بھی للکارا، فرمایا ہم کوئی یتیم نہیں ہوئے ابھی تک، ہماری نانا کی سرپرستی موجود ہے، اور اے یزید سن لے، زمین بھی میرے نانا کی ہے، آسمان بھی میرے نانا کا ہے۔ اس وقت پھر یزید نے ایک بیت امام حسین کے ہونٹوں پہ لگایا، اور جب لگایا تو وہاں پھر ایک صحابی جو موجود تھے انہوں نے اس کو دھتکارا، کہا کہ خبردار، یہ لب اور یہ پیشانی وہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے بھی دیے ہیں، چوما بھی ہے۔ اچھا خیر، وہاں یزید کے دربار میں ملک شام سے آیا ہوا کسی ملک کا سفیر وہ وہاں موجود تھا، اسے خبر ملی اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بتایا گیا، اس نے کہا ہائے افسوس تم پر تف کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں ان کا ماننے والا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اس سفیر نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دراز گوشت، اس کا ایک سم ناخن اترا ہوا ہمارے جزیرے کے فلاں کلیسے میں موجود ہے، تو ہم ہر سال اس کی زیارت کے لیے اس طرح جاتے ہیں کہ جس طرح تم مسلمان لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں، اور ہم وہاں پہنچتے ہیں، اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کا احترام کرتے ہیں، وہاں حاجتیں مانگتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں، اور ہمارا یہ حال اور تمہارا یہ حال کہ تم نے نواسہ رسول اپنے نبی کے شہزادے کو قتل کیا ہے۔ وہ سفیر کہنے لگا اے یزید پھر سن لے، میں گواہی دے رہا ہوں، وہ حق والے ہیں، تو باطل والا ہے۔